میں دیکھتا ہوں کہ یہاں بڑی تعداد میں نوجوان ہیں اور بزرگ ہیں، اور میں اختصار کے ساتھ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں کہ جو غریب اور امیر کے لیے برابر ہو۔ ہم عدالت چاہتے ہیں جس میں غریب اور امیر کے بجائے ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ ہو، ظالم کو سزا ملے، مظلوم کو حق ملے۔ ہم ایک ایسا نظام تعلیم چاہتے ہیں کہ جو صدر پاکستان کے بیٹے کے لیے ہو، وہی نظام تعلیم اور نصاب تعلیم دربن بازار کے چوکیدار کے بیٹے کے لیے ہو۔ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ جس میں حکومت وقت ٹیکس لینے والی کمپنی نہ ہو، اس کی مثال ماں باپ کی طرح ہو، اور ماں باپ آپ میں دیکھے بھی ہیں اور آپ ہیں بھی، کمزور پر زیادہ رحم کرتا ہے، کمزور بچے کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ السلطان ولی من لا ولی لہ، حکومت اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں ظلم نہ ہو، جس میں غربت نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، جس میں کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے، جس میں کوئی علاج سے محروم نہ رہے۔ ہم ایک ایسا پاکستان کی تلاش میں ہیں جس میں قانون سب کے لیے برابر ہو۔ لیکن میں پرانی باتوں کو چھوڑ کر آج کی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا قانون ہے، الیکشن کمیشن کا قانون ہے، ہر امیدوار پر، ہر سیاسی ورکر پر اس قانون کی پابندی لازمی ہے، حکومت پر بھی اور اپوزیشن پر بھی اس قانون کی پابندی لازمی ہے۔ تو اس قانون میں یہی بات موجود ہے کہ جو صدر اور وزیر اعظم ہو، جو وزیر اعلیٰ اور گورنر ہو، وہ الیکشن مہم نہیں چلائے گا، وہ ان علاقوں کا دورہ نہیں کرے گا جہاں الیکشن ہو رہا ہو، اس لیے کہ وہ جو ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے وہ صرف پارٹی لیڈر کا نہیں ہے، وہ عوام کا ہے۔ وہ جو تیل استعمال کرتا ہے وہ عوام کا ہے۔ تو یا تو وہ ہیلی کاپٹر ہر امیدوار کو دیا جائے، وہ سہولت ہر سیاسی ورکر کو دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا قانون ہے کہ جب تک الیکشن ہو رہا ہو، صدر، وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ ان علاقوں کا دورہ نہیں کرے گا جہاں الیکشن ہو رہا ہو۔ میں آپ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا تبدیلی کا، قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا قانون کی حکمرانی کا، قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا میرٹ کے بالادستی کا، لیکن اسی قانون نے ان کو پابند کیا ہے کہ الیکشن کے دوران وزیر اعظم کے حیثیت سے وہ دورہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے دیر پائین کا دورہ کیا، الیکشن کمیشن نے منع کیا،
اور اس کے باوجود بھی وہ وہاں گئے. اس نے سوات کا دورہ کیا، الیکشن کمیشن نے منع کیا، اس کے باوجود بھی سرکاری وسائل استعمال کر کے سرکاری جہاز میں وہ وہاں گئے. اس نے درگاہ میں جلسہ کیا، سرکاری وسائل استعمال کر کے سرکاری جہاز پر بیٹھ کر وہ وہاں پر گئے. اور اس دن ملاکن ڈویژن کے ہزاروں پولیس مین کو اور ہزاروں سرکاری کارکنان کو، پٹواریوں کو سویلین کپڑے پہنا کر ان کے جلسے میں بٹھائے گئے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار نہیں، 4 بار انہوں نے الیکشن کے قوانین کے خلاف ورزی کی. اور آج کے اخبارات گواہ ہے کہ عمران خان کو 50,000 روپیہ جرمانہ کیا، محمود خان کو بھی جرمانہ کیا، ان کے وزیروں کو بھی جرمانہ کیا. لیکن یہ ایک پاکستان نہیں ہے، یہ 2 پاکستان ہے. بڑوں کے لیے، وزیر اعظم کے لیے ایک اور قانون، میرے اور آپ کے لیے ایک اور قانون. وزیر اعظم آج اسی سرکاری وسائل استعمال کر کے مانسیرا کے طرف آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا ہوں قانون کو، میں نہیں مانتا ہوں الیکشن کمیشن کو. میرے دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک عام آدمی کے حیثیت سے ٹریفک قوانین کی پابندی کرتا ہوں، اور جہاں سرخ بتی روشن ہو جائے میں کھڑا ہو کر اپنے ڈرائیور کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس سرخ بتی کا احترام کرنا ہے. رکشے والے، ٹرک والے، ڈیٹسن والے اور میرے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، میں اس کا انتظار کرتا ہوں. لیکن وقت کا حکمران اس اصولوں کی پابندی نہیں کرتا ہے. اس کا اعلان یہی ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں ٹریفک کے قوانین کو. میں اس لیے آج دربن کے حوالے سے دربن کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو وزیر اعظم ایک بار نہیں 4 بار ایک مہینے میں پاکستان کی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، کیا ایسے شخص کو ایک دن کے لیے مزید وزیر اعظم رہنا چاہیے؟ میں الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم جس کو آپ نے 50,000 روپیہ جرمانہ کیا ہے، یہ وزیر اعلیٰ جس کو الیکشن کمیشن نے 50,000 روپیہ جرمانہ کیا ہے، اب یہ باقاعدہ مجرم ہے. ایک مجرم کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، ایک مجرم کو وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے، ایک مجرم کو وزیر نہیں ہونا چاہیے. یہ بدماشی ہے، یہ غنڈہ گردی ہے. قانون نہ مانا. چور اس لیے چور ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا قانون نہیں مانتا ہے، چوری کرتا ہے. وہ ملک کی قانون نہیں مانتا ہے، وہ چوری کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں ان کے اس عمل اور اس چور کے عمل میں کوئی فرق ہے؟ یا تو آپ مجھے بھی کہتے کہ سراج میں بھی دورے کروں گا، ہیلی کاپٹر یوز کروں گا اور آپ کو بھی میں ہیلی کاپٹر مہیا کروں گا. لیکن نہیں، میں رات دیر میں تھا اور ساری رات سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور یہ اسلام آباد میں آپ کے ٹیکسوں سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر کبھی سوات کا دورہ، کبھی تیمل گھرا کا دورہ. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب وزیر اعظم ایک بلدیاتی الیکشن کا مہم چلا رہا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب، آپ کو مہم چلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کارکردگی بتائیں، آپ نے 3 سالوں میں کیا کیا؟ آپ کارنامہ بتائیں، آپ نے 3.5 سالوں میں عوام کے لیے کیا کیا؟
اس لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دیر آ کر وہاں سراج الحق کا مذاق اڑائیں اور کہیں اور جا کر باقی سیاسی لیڈروں کو گالیاں دیں۔ اگر آپ کی تقریر گالیوں پر ہے تو آپ اسلام آباد کے اپنے دفتر میں بیٹھ کر یہ گالی دے سکتے ہیں۔ خدارا گالی دینے کے لیے ہماری ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر غریب عوام کا تیل اور پیسہ استعمال کر کے اتنی دور دراز جا کر اچھل کود کی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں آپ کو بھی احساس ہوا ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، آپ کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ آپ نے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، آپ کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ آپ نے مہنگائی کے کوڑے عوام پر برسائے ہیں، آپ نے بے روزگاری کا تحفہ عوام کو دیا ہے، آپ کی حکومت میں 16% کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، آپ کی حکومت میں کشمیر پر انڈیا نے قبضہ مستحکم کیا ہے، آپ کی حکومت میں قادیانیوں کو اہم آسانیوں پر بٹایا گیا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں اور میرے دوستوں، پی ٹی آئی کی حکومت جو خود کہتے ہیں کہ سونامی اور سونامی بربادی کا نام، سونامی تباہی کا نام، سونامی غربت کا نام، سونامی مہنگائی کا نام، سونامی بدنامی اور بالآخر اس کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی اب ہو کر رہے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا گیا، چند دن بعد وہی فقرہ عمران خان استعمال کریں گے کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ لیکن عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا زرداری صاحب ہو، ان تینوں نے اس قوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ان تینوں نے اس ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم نہیں کیا۔ ان کو یہی ایک کام آتا ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF سے قرضے لے کر اپنے لوگوں کو نوازنا، اپنے کارخانوں میں اضافہ کرنا، اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرنا، اپنی شوگر ملز میں اضافہ کرنا، اور عوام کو شودر سمجھتے ہیں۔ یہ سیاسی برہمن ہے، اور میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں ان سیاسی برہمنوں کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر لے۔ ہم انقلاب چاہتے ہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے یا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے؟ مجھے ادب سے کہنا پڑتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس وقت جناب آصف علی زرداری صاحب کی امامت میں کھڑے ہیں۔ جس سیاست کی قیادت زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہو تو اس سیاست اور پی ٹی آئی کی سیاست میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں استعمار کے علیہ کار ہے، یہ سب کے سب سامراجی ایجنٹ ہے۔ اس لیے میں نے کہا بابا السلام علیکم، تمہاری سیاست سے میں نفرت